اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد امام زمان ربنا فدا کی صحت و سلام کی ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ قیدی شہید شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین اس مقدس مقام پہ سالانہ مجلس کا اہتمام کرنے والے برادران کی اور خاندان کے جمعی مرحومین کے لیے بالخصوص والدین مرحومین عزیز وار غلام حسین تدرا، والدہ وسیم عباس تدرا، جتنے سادات غیر سادات اس علاقے کی مرحوم ہیں، خاص طور پہ شہید غلام شبیر حسین کی بلندی درجات کے لیے مجھ سے پہلے پڑھنے والے میرے بعد پڑھنے والے حضرات کی مرحومین کی تربیت ارواح کی محکیر کی مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم اساتذہ، مرحوم شاگردان، بالخصوص سید سید سیدات شیرازی مرحوم کی بلندی درجات اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الألمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال الإمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: يا أبا لنا ذلك وحجور طابت وطهرت الصلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ محمد وعجل فرح۔ آج سید الشہداء کے قافلے کی مدینہ سے روانگی ہے اور حضرت نے وصیت نامہ تعریف فرمایا اور اس کے پہلے جملے یہ تھے
انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، نہ میں ظلم کے لیے نکلتا ہوں، نہ فتنے، نہ فساد، نہ شرارت کے لیے۔ مولا قیام کس لیے؟ فرمائنا ما خلقت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ اس کوشش میں ایک پیغام ہے جو سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اصلاح کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت بڑا پیغام ہے، اتنا زبردست پیغام ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ یہ جو پیغام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور دوسرا، سید مولا حسین آپ کے پاس اس سفر عشق میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ سید الشہداء نے نہ نیزے کا نام لیا، نہ تلوار کا، کسی کا نام نہیں لیا۔ سنیے گا کیا فرمائے؟ فرمائے یا ابلو لنا ذالک وحدود طابت وطہرت، فرمائے میرے پاس اور میرے 72 یا 120 ساتھیوں کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ماؤں کی پاک جھولیوں کی پاک تربیت ہے۔ یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے پھر یہ امام حسین کا جو قیام ہے، یہ قیام امام زمان کے ساتھ متصل ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش بھی انشاءاللہ کروں گا۔ میں یہاں سے بسم اللہ پڑھتا ہوں کہ یہ جو فرمائے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم لوگ کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، خود علماء کرام پریشان ہو جاتے ہیں، ہم خطیب مل کر بیٹھتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، اس قوم کا کچھ نہیں بن سکتا جی، وہ کہتے ہیں اس قوم کو سور کی لت لگ گئی ہے، اب اس کا کچھ نہیں بن سکتا، قوم ایسی ہوگی وہ ہوگی، کوئی نہیں عمل کرتا جی، جو مرضی ہے پڑھتے رہو، کوئی عمل، مایوسی کی باتیں لوگ کرتے ہیں، یا فلاں کو جی حق کہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جی، کوئی دور بڑا عجیب آ گیا۔ ایک بڑا پیارا جملہ معصوم فرماتے ان المومن لا یسأم ولا یتضجر، فرمایا اگر ہمارا ماننے والا ہے نہ تھکتا ہے نہ بیزار ہوتا ہے۔ میں مطلب ہر سال خمس کا کہوں آپ خمس ادا نہ کریں، فرمایا تجھے نہ تھکنا ہے نہ بیزار ہونا ہے۔ مولا کیوں نہیں بیدار ہونا؟ ہر سال بات کر تو عمل کو نہیں کرتا، فرماتے کو عمل کرے نہ کرے۔ میں نے اپنی وصیت کا پہلے جملہ تحریر کر کے دنیا کو پیغام دے دیا، کامیابی ہوتی کیا ہے؟ سید الشہداء نے یہ نہیں فرمایا انما خرجت لاصلاح امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا طلب الاصلاح، میں اصلاح کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوشش کرنا تیرا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ دنیا نے بڑا کچھ سیکھا اس سے، مجھے آج کل کی طرح یاد ہے، کل کی طرح کہ ہم پڑھتے تھے قوم میں، جب تہران میں ایک القدس ریلی نکلی تھی، اس میں ڈاکٹر فتح شکاکی بعد میں شہید ہو گئے مالٹا میں، وہ فلسطین کی تنظیم کے سربراہ تھے، اہل سنت تھے۔ اس بندے نے خطاب کیا تھا، اس نے کہا تھا میں اہل سنت ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن کہا کہ میں جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوں وہ امام حسین کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ سنیے گا کیوں؟ اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے 72 کے ساتھ یا 120 کے ساتھ مل کر پوری ریاست کا مقابلہ کیا، بغیر کامیابی کوئی نہیں تھی۔ اتنی بڑی حکومت کے ساتھ 120 یا 72 خالی ہاتھ بندے لے جا کر لڑنا کوئی کامیابی نہیں، بظاہر کامیابی نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام نے طلب اصلاح کہہ کر یہ پیغام دیا جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ، یعنی آپ کا کام ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنا، آپ ذمہ داری ادا کریں گے، نتیجہ آپ کا کام نہیں ہے، نتیجہ جو نکلے آپ کامیاب ہے۔ اس نے کہا مجھے کربلا نے یہ سکھایا ہے، میرے گھر میں چور آ گیا ہے، ایک پتھر اٹھا کر چور کے خلاف اعتراض کی آواز بلند کرنا میری شرعی ذمہ داری ہے۔ وہ نکلے نہ نکلے، ایک غلیل سے اس کا ٹینک تباہ ہونا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امام حسین کا پیغام ہے اپنی کوشش کر، تو اپنی کوشش شرعی ذمہ داری ادا کرے گا، تو
میں جاتا ہوں کئی جگہ پر تو وہاں پر مطلب لوگ کہتے ہیں بھائی قبلہ بڑے علماء تبلیغ کر گئے لیکن ان پہ اثر کو نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں نہیں جی میں تو اس بات سے پریشان ہوں اور خدا جاتا میں نہیں پریشان ہوتا. پتہ کیا؟ چونکہ میں اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں نا مجھے کوئی غرض نہیں کوئی کیا کرتے آگے سے. انبیاء کی ذمہ داری تھی وما علینا الا البلاغ، حق پہنچانا ذمہ داری تھی. عمل کرنا نہ کرنا لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے حق کی آواز پہنچا دینا. اس سے اچھے لفظوں میں کہوں قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اس کا جو تفسیر نما ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے میں عذاب بعد میں دوں گا پہلے حق پہنچا کر حجت تمام کروں گا. میں نے حق بات بیان کر دی، میرے بعد مشر حسن عسکری صاحب نے حق بات بیان کر دی. کس نے کتنا عمل کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کس نے کتنا عمل کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. جو سنے گا عمل نہیں کرے گا خود اپنا حساب دے گا. لیکن اتنا ضرور ہوگا یہ بانی مجلس غلام حسین صاحب میں پڑھنے والا ہم اس حوالے سے سرخرو ہو جائیں گے ہم نے لوگوں کو حق سننے کا ماحول دے دیا تھا. تو یہ نہیں کہ اگر یہ آئے بھی تھے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے گئے. نہیں، حق پہنچ گیا، ذمہ داری ادا اور آپ بھی اپنی ذمہ داری خالی ادا کر لیا. آگے آپ نے نتائج کی ٹینشن نہیں لینی، یہ پہلی بات ہے کربلا کی. لہذا آج کے بعد حق پہنچانے میں تھکنا پریشانی. کئی بندے ہوتے ہیں اس صلح کراتے ہیں، میں نے خود جانتا ہوں اچھے اچھے دیندار بندے. مثال طور پر میں بھلوال آیا، میں نے دو مومنوں کی کسی بات پہ لڑائی تھی، صلح کرائی، فرض کرو اور نہیں مانے. بندہ میں کہوں آج تو بعد میں نہیں آمرا، یہ مومن نہیں ہے جو کہے آج تو بعد میں نہیں آمرا. فرمایا مومن تھکتا نہیں ہے، بیزار نہیں ہوتا، لا یسع، مومن تھکتا نہیں ہے. مومن کا کام ہے کوشش کرتے ہی رہنا، کرتے ہی رہنا، کرتے ہی رہنا. ایک جملہ کہ اتنا پیارا جملہ ہے، میں جہاں پڑھتا ہوں خدا جاتے مجمع سے مجھے خود کو سواد آتا ہے. جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، دینا اس کا کام ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہاتھ اٹھانا. مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، دینا نہ دینا اس کا کام ہے. ہمارا کام ہے ہاتھ اٹھانا. ہاتھ اٹھا دیا تو کامیاب ہو گیا، کچھ ملا نہ ملا. آپ بیمار کی شفا کی دعا مانگو، آپ مانگنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. ابھی بارشیں نہیں ہو رہی، بندہ جناب کے نہیں آج تو بعد میں مانگنے نہ، میرا منگڑ کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، میں کر کہہ سکتا ہوں مانگنے کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور دعا کے بارے میں جملہ کہوں گا 0 میٹر جملہ. میں اس علاقے میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں جملہ. معصوم فرماتے ہیں جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تیرا ہاتھ اٹھانے کے علاوہ اور بس ہی نہیں لگتا. زبردستی بارش برسا سکتے ہو، یہ دھند ختم کر سکتے ہو، زبردستی نہیں کر سکتے ہو. آپ کا کام ہے اللہ کی ذات سے مانگنا. فرمایا جب مانگنے پر تھکنا نہیں ہے. کیوں؟ جاگنا کر جاگنا. اور نے کہا کہ تو نے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اس نے توفیق دی، پھر تو نے ہاتھ اٹھائے. یہ جملہ ساتھ لے کے جانا. آپ کو دعا کا اتنا مزہ آئے گا آج کے بعد، اتنا مزہ آئے گا آپ کا دھیان ہی نہیں رہ جائے گا بیمار ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. بیمار کے لیے دعا منگوائیں گے لیکن اس کی ٹھیک ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بسم اللہ. حضرت ایوب نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیپر ہے، بڑے امتحان ہے. میں ایک توحید بیان کرنے ایک جملہ پڑھوں گا توحید کا، پوری توحید آپ کے ذہن میں آ جائے گی، پورا ایمان تازہ ہو جائے گا بالکل. حضرت ایوب بیمار پڑے، پھر مشکلیں رنگ رنگ کی، بچے فوت ہوئے، پاک اجڑ گئے. ایک دن کسی بندے نے کہا یہ ایوب نے کیا کیا، اس کے تو امتحان ختم نہیں ہوتے، بڑا کوئی پٹھا کام کیا اس نے. یہ بات جب ان تک پہنچی، اپنے عرب کی حضور درخواست کی، میرا مالک اب تک میں صبر کرتا آیا، اب لوگ میری عزت پہ ہاتھ اٹھا رہے، میری بس ہے. ادھر سے آواز کیا آئی، ایوب وہ پہلا صبر تو نے کیا یا میں نے توفیق دی ہے. گھر جا کر سوچنا میں نے کیا پڑھا، اگر میں توفیق نہ دیتا تو صبر نہیں کر سکتا تھا. وہ توفیق بھی میری طرف سے تھی، اگلی توفیق
چلانا اور بات دشمن چلانا پاک سائڈ سے دشمن چلانا پاک سائڈ سے دشمن چلانا پاک سائڈ سے دشمن چلانا برن کہنے کا مقصد میرے یہ ہے کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وہ توفیق دیتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب وہ تجھے دعا کی توفیق دے دے سمجھ لے اسے تیرا ہاتھ اٹھانا پسند تھا تب اس نے توفیق دی. زیادہ فرمایا اس لیے ایک فارسی شاعر نے کمال کا اس نے کہا زیرے ہر یا رب تو لبے کے ماس فرمایا جس کے ہاتھ اٹھ گئے اس کی قبول ہو گئی. فرمایا تیرے ہر یا رب کے نیچے اس کی لبیک موجود ہے. لہذا خود ہاتھ اٹھانا قبولیت ہے. اور ہماری روایت کے اندر ہے ایک بندہ معاشرے کے میدان میں جائے گا پروردگار یہ اتنا بڑا پہاڑ عبادتوں کو میں نے اتنی باتیں کی کوئی نہیں, اتنی باتیں کہاں لکھی میرے والد سنے میرے نام اعمال میں جب آپ آئے گا تو دعائیں زیادہ مانگتا تھا, تو دعائیں زیادہ مانگتا تھا. پر جی ذمہ داری ادا کرو اپنی, نتیجہ مت دیکھو. یہ پہلا پیغام ہے کربلا کا. اب مولا حسین اس کربلا کی تاریخ کے اندر آپ کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ فرمائے یا اب اللہ لنا ذالک حجور طابت فطہرت. فرمایا میرے 6 مہینے کے بچے سے لے کر میرے 80 سال کے بوڑھے تک, میں تو مسائب نہیں پڑھ رہا بہت ٹائم رہتا بھی, میرے 6 مہینے کے بچے سے لے کر میرے 80 سال کے ضعیف تک فرمایا تم بیعت کا مطالبہ کرو گے آگے سے انکار جواب میں ملے گا. ایک بہت پیاری نظم پڑھی تھی میں پڑھتا تھا, انڈیا کے شاعر تھے انہوں نے کہ کربلا میں ہر سپاہی لشکر شبیر کا کر رہا تھا مرحلہ آخری توقیر کا اور پاک ہلکا سا اشارہ نور کی تلویر کا کر گئے تعمیر شب بھر میں محل تقدیر کا اور حوصلہ کو چوں برابر ہے جوان و پیر کا دیکھ تو رخ 72 ایک ہی تصویر کا. اچھا ایک عجیب بات ہے یہ ذرا توجہ کیجئے گا, یعنی اس پر غیر مسلمان رائٹرز بھی حیران ہیں کہ پورے سفر کربلا میں 4 سال کی بچی یہ کہتی ہوئی نہیں سنی گئی. میں مسائب نہیں پڑھ رہا, میں بھی کربلا کی بنیاد پڑھ رہا ہوں, مسائب نہیں پڑھ رہا. 4 سال کی بچی یہ کہتی ہوئی نہیں سنی گئی ہمارا بابا بیعت کرتا ہوں آج پیاسے نہ ہوتے نہیں. بلکہ ایک اور بڑے شعر بڑا زبردست میرے ذہن میں آ گیا, سپاہی شام کے لشکر کی شام ہو کے رہی اور یہ جنگ پیاس کے ماروں کے نام ہو کے رہی اور کہا صغیر نے اب جو یزید آئے گا میری ہنسی کے سمندر میں ڈوب جائے گا. یہ استقامت سپاہی شام کے لشکر کی شام ہو کے رہی اور یہ جنگ پیاس کے ماروں کے نام ہو کے رہی اور کہا صغیر نے اب جو یزید آئے گا میری ہنسی کے سمندر میں ڈوب جائے گا. یہ اتنی بڑی استقامت اس کا راز کیا ہے؟ سید الشہداء نے 2 چیزوں کا اس کا راز بتایا اور آپ نے یہ دونوں چیزوں کو اپنے گھروں میں لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے گھر امام زمان کے ظہور کے لائق بنیں گے. کون سی؟ فرمایا یا اب اللہ لنا ذالک, فرمایا ہمیں باطل کے سامنے نہیں جھکنے دیتا ہمارا پروردگار. دیکھیں میں ایک بڑی گہری بات ہے, ابھی یہ جیسے ایران امریکہ کا جو مسئلہ بھی مسئلہ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ گدڑ بھب کی ہے خالی. ٹرمپ آپ کو جانتے ذہنی مریض ہے, آپ سب کو پتہ ہے, دنیا اس کو کہتی ہے ذہنی مریض آدمی ہے. اچھا اب یہ خدمت میں کروں گا, ایک بندے سوچتے ہیں کہ ابھی حملہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اسرائیل کے پاس اتنی طاقت, امریکہ کے پاس اتنی طاقت, یہ ساری جمع تفریق کرتے ہیں. لیکن آیت اللہ بسم اللہ درجات بلند کرے وہ فرماتے تھے اللہ کے بندو, اور جب جمع تفریق شروع کرو نا
امریکہ کے پاس طیارے کتنے ہیں، اسرائیل کے پاس کتنے جیٹ ہیں، اس کے بعد بم کتنے ہیں، ایران کے پاس کتنی طاقت ہے، تو فرمایا اس میں کہیں خدا اور امام زمانہ کو بھی شمار کیا کر۔ بسم اللہ بسم اللہ کوئی خدا بھی ہے اور یوسف زہرا بھی ہے۔ بسم اللہ سمجھ آئی کون نہیں گئی؟ خدا بھی یوسف ہے، یہ اس کو کسی حساب میں لایا کرو۔ پریشان ہوتی ہے اور کی پڑے گا بھائی، کیا بنے گا؟ خدا ہے۔ سید الشہداء نے 9 ذی الحج 2 عرفہ پڑھ کر میدان مکہ کے اندر بتا دیا تھا میرے پاس کیا ہے یزید کے ساتھ ٹکرانے کے لیے۔ فرمایا ماذا فقد من فقدک من الذی فقد من فقدک، پروردگار جس کے پاس تو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس تو نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے مالک جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کچھ نہیں ہے، جسے تو مل گیا اس نے کھویا کچھ نہیں ہے۔ خدا 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 کو ذہن میں رکھنا، اللہ کی ذات اپنے مقام، وہ ہر روز اپنے کام میں مصروف ہے۔ بسم اللہ اگر امریکہ کے پاس اتنے بم، اتنے بمبار طیارے یہ ہیں، تو پھر ایران کے پاس اور امت مسلمہ کے پاس خدا ہے، بسم اللہ اور پھر اس کے بعد امام زمان بھی ہے۔ بسم اللہ امام زمان کے پاس کتنی طاقت ہے، بسم اللہ اوئے ہوئے ہوئے۔ ساڑھے تو انہوں نے یاد 8ویں حجت خدا نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، اللہ، بلکہ میں جملہ امام زمان کا اپنا پڑھتا ہوں، فرمایا مجھے کسی حساب میں لایا کرو، میں ہوں۔ ہم نہیں سوچتے امام زمان ہے کہ نہیں، زبانی کہتے لیکن دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا ان غیر مؤمنین لذکرکم ولا ناسین لمراعاتکم، شیعو میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا، تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں نہیں بھولتا۔ بسم اللہ فرمایا نگاہ امامت کے ساتھ میں ایک ایک شیعہ کو سنبھال کے رکھتا ہوں، لولا ذالک لست لمکم الاعداء، فرمایا اگر میری نگاہ کرم نہ ہوتی دشمن تمہیں کب کب مٹا چکا ہوتا۔ کون ہے امام زمان؟ امام زمان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ آپ کو پچھلی جنگ ایک شہید جملہ خالی پڑھتے ہوں، بس پچھلی جنگ یاد ہے اسرائیل اور ایران کی، یعنی کتنا دور اسرائیل، میں نے خود خبروں میں سنا تھا جب اسرائیل نے اٹیک کیا، سنا تھا خود میں نے خبروں میں کہ بھائی سفر اتنا زیادہ ہے، بیچ میں کوئی بارڈر نہیں ملتا اسرائیل کے ساتھ، جگہ جگہ پر امریکی اڈے رستے میں جو میزائل ایران کے روک لیں گے، پھر آگے اردن ہے، نیم یہودی مسلمان ملک ہے، وہ روکے گا ایران کے میزائل، اور پھر آگے اسرائیل کے پاس پتہ نہیں وہ ڈوم چوم چاہے طرح کی کوئی 3-4 سسٹم ہیں کہ جو اس میزائلوں کو روکیں گے، لیکن میزائل پہنچے گے نہ پہنچے گا۔ جملہ پڑھنے لگا، تیری 8ویں حجت خدا نے فرمانے نے بھولتا مولا آپ کے بیٹے مادی کی علامت کے سرکار نے فرمایا تدبر الارض، اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی، اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ مولا زمین سمٹتی کیسے؟ فرمایا جیسے اسود برخیہ کے لیے سمٹی تھی، اور جس نے قرآن میں کہا تھا قال الذین علم من الکتاب انا جیت قبل ان طرف، حضرت آصف برخیہ نے سلیمان نبی کو کہا تھا بلقیس کا تخت 700 میل دور پڑا ہوا ہے، لیکن میرے پاس ایسا اسم اعظم موجود ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اس کا مطلب آصف برخیہ کے سامنے 700 میل اتنی دیر میں ختم ہو گئے۔ سر میں تمہیں بتاؤں میرے مادی کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، سر میں مادی کے دل میں اسم اعظم کے بعد
اور سید الشہداء سے جب پوچھا جاتا تھا مولا سفر میں کیا خالی اس خط آپ کو لے کے جا رہے ہیں کوفے، فرمایا نہیں، ثقتی باللہ، توجہ مولا آپ جو کوفہ روانہ ہیں کیا خالی کوفیوں کے خط آپ کو لے کے جائے؟ فرمایا ثقتی باللہ، سارے کوفہ والے مجھے پش کر دیں، حسین کے قدم نہیں رکتے چونکہ میرا اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ اس سے سید الشہداء کا پہلا ہتھیار اللہ کی ذات پر ایمان، یہ پہلا ہتھیار۔ دوسرا فرمایا حجور طابت و طہرت، حجور طابت و طہرت۔ البتہ میں ایک جملہ بھی اتنے زمانے سے کہہ دوں، کیا ہم بھی اپنے گھروں میں خدا کو اس انداز سے لا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کا ہونا محسوس ہو؟ ادھر ہمیں کتنے پیارے جملے جو ذرا گہرے بندے بیٹھے ہو نا، فرمایا امیت عین لا تراک، میرا اللہ وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے نہیں دیکھتے، لغیرک ظہور ما لیس لک، پروردگارہ کا تجھ سے بھی کوئی واضح چیز ہے، تو غائب تک کب تھا کہ تجھے دلیلوں کے ذریعے ڈھونڈا جائے اور تلاش کیا جائے؟ کہ ہم اپنے گھروں میں خدا کو اس طرح لا سکتے ہیں؟ میں ایک جملہ آپ کو عرض کروں گا، یہ پاسیبل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک پریکٹس بتاؤں گا، بڑی آسان ہے، اتنی مزے کی ہے، آپ سارے بندے اللہ کی ذات کو اپنے گھر میں میکسیمم اس کا عمل دخل لا سکتے ہو۔ بسم اللہ، بڑی عجیب و غریب باتیں میرے دل میں آ رہی ہیں، میں خدمت پیش کر سنیں گے، اس کو غور سے سنیے گا۔ میں نے ایک ایرانی عالم بڑا جملہ پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تلقین ہے عشیوں کو 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے، ایک جب جان نکل رہی ہو تلقین پڑھو، پھر جب میت قبر میں اتارو پھر تلقین پڑھو، پھر تعویذ قبر بند کرو، اوپر دور کے لوگ چلے جائیں، قریبی رشتہ دار بیٹھ کر پھر تلقین پڑھی۔ تلقین میں بڑے سوال تو 3 ہیں، الرب کا رب کون ہے، النبی کا نبی کون، ان امام کا امام کون؟ رب اللہ، نبی محمد مصطفیٰ سمیت 1,24,000 اور امام 12۔ یہ تو سوکھے سوال سوکھے جواب۔ بچے کوئی چھوٹے بچے ان کو بھی آتے ہیں، اے چھوٹا بچہ وہ دو چھوٹے کارٹون بیٹھے ان کو بھی آتا ہے کہ بھئی رب اللہ، نبی محمد مصطفیٰ اور امام 12، یہ سوکھی جی گل ہے، لیکن معصوم فرمایا 3 دفعہ یاد کروانا ہے۔ ہاں جی، یہ چلو غلام حسین صاحب مجھے چھوڑ دیجئے، شاہ جی کو چھوڑیے، سر مولا علی کی والدہ کو بھی یہ یاد کروائے گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، یاد ہے نا، وہ جب پاک پیغمبر کی قبر میں اتارا تو کچھ زیر لب ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا حبیب قبر پہ کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا میری چچی سے سوال ہوئے قبر میں، رب کون ہے؟ جواب دیا اللہ۔ نبی کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ۔ جب سوال امام کون ہے تو میری چچی شرما گئی، پہ میں اپنے بیٹے کا نام کیسے لوں؟ تو میں نے کہا کہ اما کہہ دے ہاد القائم علی شفیرت قبری امامی، یہ جو میری قبر پہ کھڑا ہے یہی میرا امام ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے یہ سوال تو سب کو یاد کروائے جاتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے مولا کائنات کی والدہ گرامی کو قبر میں بند کر کے یاد کروائے۔ آیت اللہ گل پیگانی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین پڑھی تھی، آپ کو اگر یاد ہو تو یہ تو سوکھے سوال ہیں۔ یہ بالکل اس طرح جس طریقے پہ فرض کرو مثال طور پر میں پڑھنے آؤں نا، آپ مجھے قبلہ صاحب بڑی ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں، آپ دو تین باتیں ہم آپ کو یاد کروا کر ممبر پہ بھیجنا چاہتے ہیں، میں کراؤ یاد آپ کو قبلہ لفنار بے بکری پہ پکھا۔ وہ بھائی جان میں بڑے اچھے نمبروں میں ود سائز میٹرک کی ہے، میں نے 1988 89 90s کے اندر میں نے کی ہے، میں بڑا ایکسپرٹ تھا الجبرے کا، باقی میتھ یہ سارا انگلش ٹھیک ٹھاک فر مجھے آتی ہے، تو آپ کیا بنی الف بے پے تے سے یاد، بس یہ آپ یاد کر۔ تو جس طریقے سے مجھے الف بے پے تے سے یاد کرانا ہے نا، تو ایک مومن کو یہ یاد کرے تیرا رب اللہ ہے، اے نبی محمد مصطفیٰ، اے امام 12، غلط ہے کہ نہیں؟ جملہ سننا نہیں تو پھر یاد کرواتے کس لیے؟ ہن توجہ کرنی تھی،
اچھو کے گلا سکے چوپلیاں شروع ہو جا سنا. ٹھیک ہے, یہ یاد کرواتے کیوں ہیں؟ اس عالم نے کہا اس دنیا میں یہاں پر 28 رجب کی مجلس میں سوال و رب کون اللہ یہ کہنا آسان ہے, لیکن قبر میں آسان نہیں ہوگا. جاگنا 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 کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا اس دنیا میں رب کون ہے اللہ جواب آسان ہے, لیکن جب قبر میں سوال ہوگا نا تیرا رب کون ہے, قرآن کہتے ہیں من کانا فی ہذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو جیسا دنیا میں ہوگا ویسا ہی قبر کے اندر ہوگا. اس کا مطلب یہ اس دنیا میں کہنا میرا رب اللہ کے آسان ہے, لیکن قبر میں اسی کی زبان پر اللہ کا نام آئے گا جس کی اس زندگی میں اللہ کو ماننے کا کوئی اثر تھا. یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے, جس کی اس زندگی میں خدا کو ماننے کا اثر تھا, اس زندگی میں جس کی آنکھ اٹھتے وقت خیال آتا تھا میرا کوئی مالک ہے, زبان چلاتے وقت سوچتا تھا اس کے سامنے زبان چلانے کا جواب دے ہوں. اس زندگی میں اثر خدا کے ماننے. میں خدمت عرض کروں کہ حضرت موسیٰ کوئی طور پہ, اب میں اس کا طریقہ خدا کو اپنے گھروں میں کیسے لے کر آئے, ٹھیک ہے, اس کا میں ایک طریقہ بڑا پیارا بتانے. حضرت موسیٰ کوئی طور پہ گئے, اللہ موسیٰ کلیم خدا آپ سارے جانتے ہیں, اللہ کے ساتھ بڑی گہری باتیں حضرت موسیٰ کی ہوا کرتی تھی. تب کلیم ہے نا, کلیم اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا. یار آج بڑی باتیں میرے دل میں آ رہی ہے, چلو میں جب تک ہیں کہتا جاتا ہوں. دیکھیں ایک جملہ کہوں گا آپ کو. حضرت موسیٰ نے عرض کیا ایک دفعہ پروردگار تو یہ بتا تو نے مصطفیٰ کو مجھ پر کیوں برتری دی. آواز قدرت آئی, موسیٰ مصطفیٰ اور اس کی امت میں ایک ایسی بات ہے, اس بات کی وجہ سے محمد کا رتبہ سب سے بلند ہے. وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. مصطفیٰ اور اس کی آل میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ جب سوالی آتا ہے اپنا پیٹ کاٹ کے اسے دے دیتے ہیں. ہاں جی, ایثار کرتے ہیں اپنے حصے کی چیزیں. آپ جانتے ہو جناب سیدہ نے کیا کیا تھا, اپنے کھانے کی چیز سوالی کو 3 دن روزہ رکھا تھا. افطاری اپنی اٹھا کرتے. یہ واجب نہیں ہے, البتہ میں بتاؤں گا آپ کو. یہ ایک سخاوت ہوتی ہے. سخاوت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ کسی کو کچھ دینا, اپنی ضرورت سے زیادہ. اپنا خرچہ 1000 روپے 1200 روپے تو 200 روپے کسی کو دے دینا, یہ سخاوت ہے. لیکن ایثار اس سے آگے ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے حصے کا بھی پیسوں میں سے پیسہ, یعنی اپنا 1000 روپے ضرورت ہے نا, 1000 روپے اٹھا کر کسی سوالی کو دے دینا. اپنی چیز جو اپنی ضرورت کی کسی اور کو دے دینا, یہ ایثار ہے. یہ ایثار مطلب ہے واجب کوئی نہیں ہے, لیکن آل محمد کا شیوا ہے, وہ ایثار کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب لطف میں جملہ پڑھنے لگا. الگ فرمایا کہ موسیٰ کی جو ایثار ہے نا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں, اس کی وجہ سے میں نے محمد کو سارے نبیوں پہ برتری دی. اب جملہ سننا بڑا لطیف. ویسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ روایات ہی سنی سب کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ العمل القلیل مع الدوام خیر من الکثیر بلا دوام. بعمل تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو, اس زیادہ سے اچھا ہے جو کبھی کبھی ہو. کئی دفعہ ڈھیر شوق چڑھ جائے نا, ایک دن 6 سپارے چھک دے دیں, اور کبھی کبھی سال ایک آیت نہیں پڑھتے. اس کے فائدہ کوئی نہیں. صحیح بتاؤں گا, تھوڑا کرو لیکن لگاتار. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو محمد والے محمد کی خاصیت ہے نا ایثار, جو زندگی میں ایک دفعہ کرے گا میں اللہ 2 انعاموں کا اعلان کرتا ہوں. اور آخری بندہ تک جا کہ میری بیٹی میں نے خواہ جاگ کر میرے جملہ سنے. فرمایا جو زندگی میں ایک دفعہ ایثار کرے گا محمد والے محمد کے نقش قدم پہ چل کے, یعنی کیا مطلب, یعنی جو چیز اپنی پسند کی ہے وہ کسی اور مومن کو دے دے گا. چپ سمجھے چاہ رہی ہے, زیادہ نہیں بولے کیونکہ کم اوکھا ہے, کم سوکھا نہیں ہے, کم مشکل ہے.
یا اللہ چونکہ جو ہماری روٹین ہے نا، البتہ آپ نہیں، ہم پڑھنے والے قصوروار ہیں، ہم نے اب تک معصوم کا اصل کلام پہنچایا ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جو کسی کام کی شے نہیں ہے اللہ کے نام ہے. ایک جگہ یہ میرا اپنا لائف زندگی کا اپنا ذاتی واقعہ ہے. مطلب وہ گوشت رائے خدا میں دینا تھا ایک جگہ پر، تو ایک مومن کے گھر سے عید قربان پر نا بکرے کے گوڈے آئے، صرف 2 گوڈے چھاپر میں پڑے گئے. ان کے اپنے کام کا نہیں تھے، انہوں نے کہا چلو جی رائے خدا میں دے دو، جو اپنے کام کا نہیں ہو رائے خدا دے دے. اچھے کپڑے خود، پھٹے پرانے رائے خدا میں، تازہ کھانا خود، باسی کھانا سوالی کو منگنا لائے تو وہ پرانا پا دے گا، اینے سال پیا پیا خراب ہو جائے. بسم اللہ. میں ایک بات مزے کی بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں جی پنجابی کہتے ہیں کچھ رون نہ لو چھپ چکی. ٹھیک ہے، رائے خدا میں خرچ کرنا خمس و زکوٰۃ کے علاوہ واجب نہیں ہے. خمس و زکوٰۃ واجب ہے، باقی یہ عام صدقے واجب اب نہ دیں. رائے خدا نہیں دل کر رہا، اور الحمدللہ دل کرتا بھی کوئی نہیں. عید قربانی کی عید یہ گوشت کھانے کی عید ہے. حقیقت قربانی شربانی کوئی نہیں ہے. قربانی تو ہوتا ہے اپنی میں مار سارا اچھا گوشت اپنے گھر میں رکھا، اچھے چھڑے جو غریبوں کے ہاتھوں میں رکھ دی. یہ کوئی قربانی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ سیدھا بینر لگوا کر رکھ دیں کہ ہمیں سال پورا گوشت نصیب نہیں ہوتا، سال کے بعد اللہ نے بکرا دیے، کوئی بندہ گوشت مانگ کر شرمندہ نہ ہو. لکھ دو بات کلا دیں. لیکن آپ نے دروازہ بھی کھولا ہوئے سوالیوں کے لیے، پھر چھچنے اٹھا کر ان کو دے رہے. معلّہ بن خنیس یہ معصوم کا بڑا پیارا صحابی. یہ جب تک میں نے پڑھا روایت میں 5ویں امام کے پیچھے پیچھے چلا رات کو. تو روز حضرت رات کو کہیں نکل جاتے، ادھر گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ایک دن پیچھے پیچھے جا رہا تھا معلّہ بن خنیس. دیکھا امام علیہ السلام نے کو بوری اٹھائی ہوئی ہے پشت پر، اور یہ امام کاظم علیہ السلام کی بھی یہی سیرت ہے. بوری اٹھائی ہوئی پشت پر اور بوری سے کوئی چیز گر گئی. کہتے میں اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو مولا فرمایا نہ 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 یہ خود اٹھ جائے گی. کہ اللہم ردہ ہو الینا، میرے اللہ کی یہ چیز مجھے واپس کر. وہ جو بوری میں سکتا سب اوڑ کر دوبارہ واپس بوری کے اندر آ گیا. کہ امام علیہ السلام جاتے ہیں بلوال کے اندر، مطلب پرانا بلوال یا ظہوریات کالونی جدھر بھی گئے، وہ تکیہ اٹھاتے ہیں، 2 روٹیاں نیچے رکھ دیتے ہیں، بس پھر اگلا گھر بندہ جگاتے کوئی نہیں. لیکن رکھ کر پھر اٹھا کر ایسے چومتے تھے، ادھر ادھر ایسے لگاتے تھے، پھر رکھتے تھے. تو مولا بن خنیس نے کہا مولا یہ چلو یہ تو آپ امت کے باپ ہیں، یہ روٹیاں رکھنا سمجھ آتا ہے، لیکن یہ کیا کرتے، روٹی رکھتے ہیں اٹھا کر چومتے ہیں، سینے پہ لگ پھر رکھ دیتے ہیں. فرمایا یہ میرے بابا سید سجاد کی سیرت ہے. وہ جب کوئی چیز دیتے تھے نا سوالی کو، دے کر ایک دفعہ واپس لے کر چوم کر پھر واپس کرتے تھے. میں پوچھتا تھا بابا اس کی حکمت کیا ہے، کہ رات قربان ہو جائے. فرماتے تھے باکر بیٹا جب سوالی کو کچھ دیا جائے اس کے پاس بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. لذا فرمائے جب رائے خدا میں خرچ کرنے کے ارادہ بنتا ہے، سوالی کی اوقات نہ دیکھا کر رب کی عظمت دیکھ کے خرچ کیا نہ دیں. سر آپ نہ دیں. قربانی پہ گوشت دینا واجب کوئی نہیں ہے، لیکن بکرے کے گوڈے دینا، چھچڑے دینا اٹھا کر، یہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں. ایک جملہ کہتے ہیں کچھ رون نہ لوں، چپ چپ اور لکھ دو بس. خود بھوکے ننگے لوگ ہیں تو سال تو بدلہ کر کے کھاون دا موقع دیتے ہیں. تو کوئی بندہ فرینچ ساڑا زندہ باد ہے، کوئی سوالی اس دروازے پر نہ باہر لکھ کر آ جو سونا دے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط بات ہے. بہرحال جی حضرت موسیٰ کو اللہ کی ذات نے کہا موسیٰ جو میرے محمد اور ان کی آل کی اس سیرت پر ایک دفعہ عمل کر، بہت بڑا پیکیج ہے، بہت بڑا پیکیج ہے. ایک دفعہ عمل کر زندگی میں، خالی ایک دفعہ، روز روز نہیں، ایک دفعہ. میں جیسے کھانے پہ بیٹھے تو جو مجھے بوٹیاں خود اچھی لگ رہی ہیں نا وہ اگلے مومن کی پلیٹ میں ڈالتے. ہم تو ڈونگے میں تو کم خراب ہوتا ہے نا، وہ آخری بندے بیچارے نشورہ ہی رہ جاتا سینک.
یا یہ ونگ رہ جاتی ہے خالی اس کے لیے پر گئی، باقی مومن سارا پہلا لپیٹ لیتے. یہ غلط بات ہے. جو اپنے لیے ڈھیر پسند ہے نا کسی اور مومن کی پلیٹ میں ڈال. اچھا میری بیٹیوں کی بات اتنی ناپسند آئے گی وہ کہیں گے اس کو دوبارہ نہیں بلانا. میں جملہ پڑھنے لگا انشاءاللہ. بیویاں کہیں گی کہ غلام حسین پھر یہ بندہ ولا نہیں سجنا. جملہ پڑھتا وہ جملہ پڑھو. جملہ یہ بیٹیاں کیا کریں میری بہنیں، جو سوٹ اپنے آپ کو ڈھیر پسند ہے نا وہ کسی غریب مومنہ کے ہاتھ میں رکھ دے. ایک دفعہ روز نہیں، ایک دفعہ زندگی میں خالی کم از کم ایک دفعہ جو چیز اپنے لیے بہت پسند ہے وہ کسی اور مومن کو اوئے ہوئے اپنی پسند کی چیز دے دے. اللہ کی ذات نے کہا موسیٰ میرا کلیم، جو بندہ ایک دفعہ زندگی میں محمد اور اس کی آل کی سیرت پہ چل کے اپنی پسندیدہ چیز کسی مومن کو دے دے گا، میں اللہ 2 انعاموں کا اعلان کرتا ہوں. پہلا انعام انی لا استحیی من محاسبۃ، میں اللہ کو روز قیامت اس کا حساب لینے میں شرم محسوس ہو. مجھ خدا کو اس بات سے شرم آئے گی کہ میں بطول کی سنت پہ عمل کرنے والے سے حساب کیسے. اچھا آپ کو پتہ ہے جنت کتنی بڑی ہے؟ ان عدد وہ جناب سیدہ کا وہ بہت چلو جملہ کے فرمائش جملہ کہہ دیتا ہوں. پاک میں اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے نا، ہو کیا یاد کروا دیا. شادی کے دوسرا تیسرا دن تھا. ایک پرانا لباس پاک پیغمبر نے دیا ہوا تھا نہ، وہ بی بی کے پاس آلریڈی تھا. حضور نے ایک نیا جوڑا سلوا کر دیا اپنی بیٹی کو. جب آئی شادی کے دوسرے تیسرے دن بی بی نے پرانا لباس پہنا ہوا تھا. بطول بیٹا شادی کے پہلے دن نے پرانا لباس کیوں پہنا؟ فرمایا بابا میں نے نیا لباس ہی پہنا ہوا تھا. ایک سوالی دروازے پر آواز دی، آل محمد میرے گھر میں ایک عورت ہے جس کے تن پہ لباس ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا میں وہ پرانا لباس اٹھا کر چلی، رستے میں قرآن کی آیت گونجی میرے دل میں. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رائے خدا میں خرچہ اس وقت نیکی بنتا ہے جب وہ خرچ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لہذا میں نے پرانا لباس خود پہنا، نیا سوالی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. فرمایا جو بندہ بطول کی سیرت پہ عمل کرے گا. جملہ سننا، پہلا انعام اللہ فرماتے مجھے اس کا حساب لینے میں شرم آئے گی. دوسرا عجیب ہے، آپ کو پتہ ہے معصوم سے بندے پوچھتے تھے مولا جنت ساری ایک نہیں؟ فرمایا نہیں، ساری ایک جی نہیں. ان عدد درجات جنت علی عدد آیات القرآن. خدا نے جتنی آیتیں رکھی ہیں اتنی قسم کے جنت میں مختلف گھر بنائے، درجے رکھے ہیں جنت میں. بندے نے کہا مولا کیا کوئی بندہ آپ کے درجے پر پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. مولا کیسے؟ فرمایا غیبت کے زمانے میں دین سنبھال تولی کے ساتھ ہوگا. جملہ پڑھ سروں کے اوپر سے گزر نہیں گیا. الا فمن ثبت الامرنا فی زمن غیبت یکون معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ زمان غیبت میں اپنا دین بچانے میں کامیاب ہوگا، روز قیامت اس کو علی کا گھر بھی ایک درجہ بھی ایک ہوگا. یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لا ولاقو بحیث کنت فی الجنہ. بطول جو زندگی میں تجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، تیری نیت کر کے درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اور جنت میں جہاں تیرا بابا ہوگا وہاں درود پڑھنے والے کو رکھا جائے گا. فرمایا افضل ولیکن انی بکثرت السجود. فرمایا جو زیادہ سجدے کرے گا اس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ بنے گا. فعتل من السجود. فرمایا جو بعض سجدے لمبے کرے گا گھر ہمارے ساتھ بنے گا. الا فمن زارنی علی بعد داری یکون معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ. فرمایا جو میں رضا کی زیارت کے لیے مشہد آ جائے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. پڑھتا رہوں شام اسی میں ہو جائے گی. معصوم نے اعمال بتائی ہیں جنت میں سب سے اونچے درجے پر جانے کے لیے. فرمایا اقرا، اگر چاہتا یہ ہے کہ تیرا درجہ آل محمد کے ساتھ ان کے محلے میں تیرے گھر میرے جنت میں، فرمایا قرآن پڑھا کر. اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یقال لقارئ القرآن، دنیا میں قرآن پڑھنے والے کو آواز آئے گی اقرا وترقی
کہنے کا مقصد ہے کہ جنت میں سارے گھر ایک جیسے نہ سب کو ایک جیسی رہائشیں ملیں. اور رینج وجہ سے نکی جی گال کرنا ہوا یہ تو سب تو ودیہ گھر اس بندے کو ملے گا جو قرآن پڑھتا ہے, جو امام رضا کا ظاہر ہے, جو جناب سجدہ کی نیت کر کے درود پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, جو بعض سجدے لمبے کرتا ہے, جو سجدے زیادہ کرتا ہے. کتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. لیکن جنت میں سب سے گیا گزرا گھر فرمایا ہاں وہ بھی ہوگا. ایک ہی ایسے بندے ہوں گے بلوال چکوال کے جن کو کسی دموریہ پل کے نیچے جنت میں رکھا جائے, فٹ پاتھ پر جھگی لگا کر. مولا یہ کون ہے؟ فرمایا من لم یزر الحسین وَإِن دخل الجنہ یکون دون المومنین, جو کسی وجہ سے بھی ایک دفعہ زندگی میں کربلا نہیں جاتا اسے اس کے جنت داخلہ مشکل ہے. اگر چلا بھی گیا مومنوں کے محلوں میں جگہ ہی نہیں ملے گی. سب سے گیا گزرا گھر ہوگا جو ایک دفعہ زندگی میں کربلا نہیں گیا. بسم اللہ. بندہ کہ مولی صاحب عجیب فتوہ لاڑے تھے, فتوہ میں نہیں لایا, یہ مولا دا اپنا فرمان ہے, ٹھیک ہے. تو میں حل بتاتا ہوں. قبلہ سائیں تھا کہ سب کو پیسے ہی نہیں ہیں کی کریے. فرمایا ایک دفعہ کربلا ضرور آ قرضہ لے کر یا جا. مولا قرضہ اتارے گا کون؟ فرمایا ہم خود اتار دیں گے. ان زیارت الحسین تزید فی العمر والرزق, فرمایا حسین کی زیارت کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے زندگی بھی بڑھتی ہے. بار میں تنگ نہ کروں آپ کو. اب یعنی جنت کے اندر جو رہائشیں ہیں وہ ایک جیسی, اور میری تیری مرضی بھی نہیں چلے گی. میں ہوگا نہ اپنا عمل تک گھر ملے گا عمل کے مطابق. کربلا ایک دفعہ ہی نہیں گیا کہہ رہا ہے مجھے محلے بنی عائشہ میں گھر نہیں ملے گا. یعنی جنت کے جو گھر الاٹ ہوں گے وہ تیری میری مرضی پر. جاگڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں. لیکن اللہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ کریم جو بندہ نبی اور نبی کے بچوں کی سیرت پر چل کر زندگی میں ایک دفعہ ایثار کرے گا, اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی پسند کی شے کسی مومن مومنہ کو دے گا, فرمے بواتہ جنتی حیث یشاء, میں جنت کا دروازہ کھول کر کہوں گا بطول کا نوکر کدھر دل ہے فرمانا. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ فَوَّعْتُهُ جَنَّتِي حَيْثُ يَشَاءُ, میں اسے جنت میں وہاں رکھوں گا جہاں وہ خود چاہے گا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. لہذا یہ کوشش کرو. ایک دفعہ بیٹیاں میری سن رہی ہیں, کوئی کپڑوں کا سوٹ دے دیں, چلو ان کی زیادہ دل نہ دکھاؤں گا ان کا. آپ جو ہے آپ کو جو خود اپنے لیے پسند ہے ڈھیر چیز وہ کسی مومن کے ہاتھ پہ رکھ دے. موسیٰ کلیم بات کی ہوتی حضرت موسیٰ کی اللہ کے ساتھ بڑی گپے شپے بڑی گفتگو. ایک دن موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ مجھے بڑا پیارا ہے, آتا بھی بہت ہے, ملاقاتیں بھی بڑی کرتا ہے, کوئی تحفہ شرف لایا ہے؟ موسیٰ نے کہا پروردگار 4 تحفے جو دل نہ رکھ لے. اللہ نے کہا بیان کر تحفہ کا. پہلا تحفہ الصلاۃ, اللہ نماز رکھ لے. فرمایا نہیں نماز تو میری ہے نہیں, نماز تیری ہے. پروردگار نماز کیوں نہیں تیری؟ فرمایا اما الصلاۃ فبرہان. اور موسیٰ نماز تو روز قیامت شناختی کارڈ ہے کہ بندہ مسلمان ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے آئی ڈی کارڈ کی کتنی سختی ہے آج. فرمایا یہ نماز سے تو سمجھ جائے کہ بندہ مسلمان ہے, وگرنہ تو مسلمان ہی ثابت نہیں ہوگی. اچھا پروردگار روزہ رکھ لے. فرمایا اما صوم فجنۃ من النار, روزہ بھی تیرا روزہ ہی میرا نہیں. پروردگار یہ روزہ کیسے میرا ہے تیرا نہیں ہے؟ فرمایا جنۃ من النار, یہ تجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا. روزے دار بندہ اگر جہنم کے پاس جائے گا وہ ڈھال بن جائے گا, گرمی نہیں لگنے دے گا روزہ. بسم اللہ. پروردگار گھبراہٹے نہیں بیٹھے ہیں. پروردگار زکوٰۃ رکھ لے. آواز قدرت نہیں موسیٰ اما زکوٰۃ فضل. زکوٰۃ سے تو تیرے سر پہ سایہ ہوگا, معاشر کی گرمی نہیں لگے گی. ایک جملہ صاحب پر پڑھوں, دائم ماشاءاللہ مزیدار ہے میرے پاس, میں ایک دم ختم بھی کر دوں گا. ایک صاحب پر بہت پیاری بات پڑھنے لگوں, صاحب پر بہت پیاری بات, لیکن میری درخواست ہے اس کو پلے باندھنا ہے. پتہ ہے ماشاءاللہ کتنی سخت گرمی ہوگی, پتہ ہے آپ کو قرآن نے بیان کیا جی یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنے آپ سے بھاگے گا,
بیوی بچے سب سے. نہیں پہچانتا, چھوڑ دو, چاند چھوڑو, میری جان چھوڑو, میں نہیں جانتا تم کو. لیکن اس گرمی میں کچھ بندے بڑے مطمئن پرسکون ہے, بالکل اے سی لگا ہوئے اور وہ گرمی لگی کوئی نہیں رہی. یہ کون ہے؟ فرمائے ایک تو زکوٰۃ دینے والے, منہ سے کو اللہ نے خود فرمائے. لیکن 3 بندے اور ہیں جو 7ویں امام نے بیان کی, جاگنا ہی آپ, 7ویں امام نے بیان کیا. امام اسلام پاس ایک بندہ آیا تھا اس رے شہر ایران سے. اس نے کہا مولا گورنر نیا آیا ہے کوئی, وہ اتنے ٹیکس لگا دیے کہ لگتا ہے پاکستان کی حکومت اتنے ٹیکس ٹھوکتی ہے, تو مولا وہ ٹیکس میں دوں تو میں زندگی پر ٹیکس ہی پورے نہیں کر سکتا. لیکن مولا بندہ ہے مومن, آپ کو ماننے والا ہے گورنر, اگر کوئی مہربانی کرے. حضرت نے کاغذ قلم دوات منگوایا, اللہ جاتا ہے لکھا اور کمال کر دیا. سرکار نے لکھا کہ تجھ پہ سلامتی ہو, ان للہ تحت عرشہ ذلًا, اللہ نے معاشر کے میدان ایک ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہوگا عرش کے نیچے, ٹھیک ہے, لا یسکنہ, اس کے نیچے نہیں رہے گا مگر 3 بندوں کو جگہ ملے گی. ایک من استا الی اخیہ معروفا, جو کسی مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرتا ہے, ایک یہ رہے گا. اور دوسرا فرمائے دوسرا بندہ وہاں پر وہ رہے گا نفع سامنو قربتاً, کر کچھ نہیں سکا مومن بھائی کے لیے, اس کو حوصلہ دے کر اس کا دکھ بانٹ دیا, اس کی پریشانی کو دور کر. بندہ بیمار پڑا ہوئی چلا گیا, یار خیر میرا حوصلہ کر, تو بچ جا سکے, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا معجزے کرنے والی ذات, اللہ مہربانی کرے گا. وہ تو حوصلہ نہیں ڈانا. اور کئی بندے بڑا پٹھا کام کرتے ہیں. میں گاڑی میں خرید کر لے آیا ہوں, میں غلام حسین صاحب کو دکھانے, غلام حسین میری گڈی تک, پھر اتھے شروع ہو جائے کہ ایتھو نہیں, یہ ٹائم نہیں ہے اس کا. اس کو دکھ نہ دے, بھائی اللہ تعالی نصیب کرے, بھائی سونی گڈی, اللہ تعالی مبارک کرے. پہلے مشورہ مانگے بالکل کو, یار یہ ہے بھائی یہ نہ لے, لیکن لے چکا پھر اندر دل نہ ڈھا, ٹھیک ہے. فرمائے نفع سامنو قربتاً, کسی مومن کی پریشانی ٹینشن جو دور کرے گا اس سائے میں رہے گا. اور تیسرا فرمایا اللہ اکبر, کسی مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرے, اس کی پریشانی دور کرے, اور ادخل فی قلبہ سرورا, ہے کسی مومن کا دل خوش کر دے. یہ 3 بندے وہاں پر رہے. اور آخر میں لکھا ھذا اخوکا, یہ جو خط لے کر آئے کہ عام بندہ نہیں ہے, تیرے مومن بھائی ہے, ٹھیک ہے. پر آگے کیا ہوا میں نہیں بتاتا, بلکہ یہ بتا دیتا, جلدی سے بتا دیتا. وہ بندہ رات کو پہنچا, مطلب مدینہ سے چلا, سفر کرتا کرتا جتنے دن لگے, رات کی تاریخ آدھی رات کو پہنچا رے شہر. دستک دی, ایک غلام باہر آیا, اس نے کہا کہ من انتا, تو کون ہے؟ کائنات قربان ہو جائے, اللہ اکبر, کہا رسول صابر. گورنر کو کہے صابر کا قاصد آیا ہے, صابر کا قاصد آیا ہے. سر جب اندر غلام نے بتایا نا, وہ جو گورنر سچا مچا مومن تھا, وہ جناب پاؤں میں جوتے نہیں پہنے, سر برے نہ دوڑتا ہوا ہے, آکر اس کی اس آنکھ کا بوسہ دیا, اس آنکھ پہ بوسہ دیا, ہاتھوں پہ بوسہ دیا, تو ان آنکھوں کے ساتھ میرے امام کی زیارت کر کے. پھر اپنے ساتھ گھر لے گیا, سارا گھر کا سامان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, آدھا تیرا آدھا میرا, اور اس کی ٹیکس پر ہمیشہ کے لیے لکیر مار دی. ایک جملہ بار بار کہتا تھا, حل سرارتوں کا خوش ہے, خوش ہیں. وہ کہتا بہت خوش ہے یار. لو جی اگلے سال وہ بندہ چلا گیا, خدمت میں کروں گا, اسپیشل حج پہ گیا کہ میں امام مستقادوں کو بتاؤں گا, مولا بندہ بڑا مزے کا تھا. وہ گورنر جب سرکار خدمت میں پہنچا نا, کہ مولا بڑا مزہ آیا, بڑا اچھا بنا تھا. فرمایا حال سر رکھا, اس نے تجھے خوش کیا؟ فرمایا ہاں مولا. عرض کیا ہاں مولا بالکل مجھے خوش کیا. فرمایا لقد سرانی, خالی تجھے خوش نہیں کیا, مجھے خوش کیا. وَلَقَدْ سَرَّ رسول اللہ, رسول خدا کو خوش کیا. سر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خوش کیا. لَقَدْ سَرَّ اللہ, رب کائنات کو خوش کر دیا. پر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار زکوٰۃ, فرمائے زکوٰۃ موسیٰ تو سایہ ایئر کنڈیشن, تیرے کام کا میرے کام کا نہیں ہے. اچھا پروردگار ذکر رکھ لے, فرمائے نہیں, یہ ذکر بھی میرے, ذکر بھی تیرا.
پروردگار ذکر کیوں تیرا نہیں ہے؟ فرمایا اما ذکر فنورن، اس ذکر سے تیری قبر کی پہلی رات روشن ہوگی، میرے حصے کا تو کچھ بھی نہیں۔ اور جاگنا یار جاگنا۔ فرمایا رب دلنی علی العمل ہوا لک، اللہ تو بتا وہ بندے کا کون سا عمل ہے جو تیرا ہے۔ اور اپنے اپنے گرمان میں بھی اور آپ بھی سب جان کے وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے؟ اللہ کی رات نے فرمایا میرا بندہ خالی ایک عمل ہے میرے بندے کے جو میں پروردگار کے لیے، پروردگار وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا احبب من احببت وابغض من ابغضت، فرمایا میرے حصے کا ایک ہی عمل ہے، جس سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے کر، اگر نفرت کرتا ہے وہ بھی میری وجہ سے کر۔ اور یقین جو نے ایڈا سونا کام ہے، یہ اتنا زبردست کام ہے، اتنا زبردست کام ہے یار، مزہ آ جائے۔ آپ ابھی گھر جاؤ گے نا، پوتا پوتی نواسا نواسی آ جائیں گے، ملیں گے آپ کو۔ وہ جب بچہ چھوٹا پیارا لگے نا، اسے اس لیے بہت سارا دے میرا نواسا ہے، تو کہے میرے رب کا حکم ہے، وہ پڑھنا یاد ہے سمجھنے میں آپ خدا کی محبت کی نیت کیجئے باقاعدہ۔ آپ اپنی والدہ کی قدم چومیے، لیکن خدا کی محبت کیجئے، میرے مالک کو حکم ہے اس لیے میں اپنی ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگاتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ میں کیا بیان کروں آپ کے ساتھ؟ یقین جن معصوم فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کو وصیت کی تھی پاک پیغمبر نے، فرمایا یا ابا ذر فلتکن لکا فی کل شہنیت حتی فی الاکل والنوم، فرمایا ابو ذر ہر کام کو اچھی نیت میں رنگ، وہ تیرا کام رب سے جڑ جائے گا۔ حتی فی الاکل والنوم، کھانا پینا ہے یا سونا ہے اس میں بھی اچھی نیت کر۔ پروردگار وہ کیسی؟ اب یہ طریقہ ہے خدا کو اپنے گھر کے اندر اس کا عمل دخل پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمایا کھانا اس نیت سے کھایا کر کہ میں کھاؤں گا میرے بدن میں طاقت آئے گی، اے نہیں بھوک بہو لگی ہے غلام حسین بہو لیٹ کر دیتا لنگر، یہ نیت نہ کر بھوک ڈھیر لگ کے، نیت یہ کر کہ کھانا کھاؤں گا بدن میں طاقت آئے گی، اللہ کی عبادت کروں گا، حسین کی عزاداری کروں گا۔ یہ کھانا کھانا ہے، یہ نیت کیا کر، یہ کوئی اتنا کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ رات کو سوتے وقت معصوم فرماتے ہیں اچھی نیت کر کے سوئے کر۔ آج یار پاؤں تھک گیا، یہ کوئی نیت نہیں ہے، جانور بھی اس نیت سے ہی سوتے ہیں، بڑے تھکے ہوئے، تو میں اور آپ کس نیت سے سوئے؟ معصوم امام فرماتے ہیں نیت کر کے سویا کر، پکا ارادہ کر کے فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤں گا اور نماز اور وضو کر کے اس کی عبادت کا انتظار کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں تکتب نفس تسبیحا، تو سو جائے گا ساری رات تیری سانسیں تسبیح پروردگار شمار ہوگی۔ سید الشہداء کے گھر میں خدا کا عمل دخل تھا اور ٹوٹلی خدا کا عمل دخل تھا۔ آپ جتنا زیادہ خدائی نیت کریں گے نا، جو کام کرنا ہے خدا کی خاطر، اب ظاہر ہے وہاں یہ نیت نہیں کر سکیں گے نا، میں جھوٹ بولتا ہوں خدا کی خاطر، یہ تو نیت نہیں کر سکیں گے، یا میں گانا سنتا ہوں خدا کی خاطر، نہیں وہ یہ نیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک خالی بات پلے باندھ لو، کوشش کرو، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، میرے مرشد ابو خان صاحب ہیں، وہ بڑا جملہ کہتے ہوتے ہیں، حج پہ گئے 2014 میں، فرما رہے تھے حاجی صاحب آپ ایک دم صاف ستھرے ہونا مشکل کام ہے، لیکن فرماتے تھے کوئی ایک گناہ تو چھوڑ دے یار، کوئی ایک نیکی تو کرو۔ میں کہتا ہوں یار 24 گھنٹے میں کوئی ایک کام 2 منٹ کے لیے ایسا کیا کر جس میں خدا کی نیت ہو، یا اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تیری وجہ سے، تیری وجہ سے۔ ہماری روایات کے اندر ہے کہ پاک پیغمبر جو ہے نا، ایک جوان حضور کو آ کر اس نے بڑا ملا، ہاتھ چومے پیر چومے، حضرت نے فرمایا اتحبونی، مجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا مولا بالکل، مولا بالکل ہے محبت۔ حضرت نے فرمایا اتنا بتا کہ اتحبونی اکثر ام ابا کا، مجھ سے زیادہ پیار ہے یہ اپنے ابے سے؟ مولا میرا باپ پہ قربان۔ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی اماں سے، میری اماں آپ کے قدموں پہ قربان۔ مجھ سے زیادہ محبت ہے یہ اپنے آپ سے؟ اس نے کہا اللہ کا نبی میں آپ پہ قربان۔ آخر میں فرمایا مجھ سے زیادہ محبت ہے یہ خدا سے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جوان چپ ہو کر تھوڑی دیر بعد بولے، اس نے کہا اللہ کا نبی کہ ناراض نہ ہو، میں آپ سے خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے خدا کی وجہ سے توجہ، میں آپ سے
خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر توحید سیکھنی ہے اس بچے سے سیکھ لو. یقین جان توحید کے سارے مرتبے خلاصہ اس کے اندر ہے. آپ جس سے محبت کرو خدا کی وجہ سے، نفرت کرو خدا کی وجہ سے. سارا نہیں، جب میرے مرشد نے فرمایا ایک دو کام ایسے کرو جس میں رضائی خدا ہو صرف. بہت ساری باتیں تھیں میرے بھائی، آگے ٹائم بھی ماشاءاللہ کافی ہو گیا. چل میں اشارہ کر کے دو جملے خلیفہ صاحب کو میں نے پڑھنے. دو جملے نہیں وہ وقت وہ ویسے میرے بھائی بھی آ گئے، ویسے میری گھنٹہ پورا ہو گیا پڑھ کے. ویسے طالب جوہری صاحب ایک بہت مزے کی بات، طالب جوہری صاحب کہتے تھے مجلس اتنی پڑھو خواہش باقی رہ جائے. مولا حسین کے وطن چھوڑنا بڑا مشکل تھا. قبلہ اخلاق شیرازی صاحب اچھے ذمہ دار آدمی ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں. میں ایک ان کا جملہ پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ ہر قبر پر حسین کے جانے کا انداز اور تھا. رات آ رہی ہے، بسم اللہ. السلام علیکم یا جدہ نانا میرا سلام. انا ابنوں کے و ابن فرخت کے. نانا میں تیری بیٹی کا لخت جگر حسین. نانا امت مجھے نہیں رہنے دیتی. کبھی نانا کی قبر پر، کبھی مولا حسن کی قبر پر، لیکن جس قبر پر حسین گئے ہیں نا متانت وقار اور سکون کے ساتھ خرامہ چلتے. شیراز صاحب کی پڑھتے ہوتے ایک قبر ایسی تھی، حسین ایسے دوڑے جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، اور یہ قبر اماں بطول کی قبر ہے. یہ جملے قرین قیاس ہیں. قبلہ صاحب نے پڑھا حسین نے آخری دفعہ اماں کی قبر پہ جب کہا نا سلام علیکم یا اماں، اماں مسافر کا آخری سلام کا. قبر سے 3 جواب آئے، ہر جواب ایک مکمل مسائل ہے. پہلا جواب وعلیک السلام یا غریب علم، سلام ہو میرا مسافر بیٹا. دوسرا جملہ وعلیک السلام یا عطشان علم، سلام ہو میرا پیاسا بیٹا. تیسرا جواب وعلیک السلام یا سخنان علم، میرا حسین میرا سلام ہو میرا وہ حسین جس پر شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ جائیں گے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ جائیں گے. تیری ہڈیوں کی حالت یہ ہو جائے گی زینب 11 محرم نہیں پہچان سکے گی سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، کمر کی ہڈیاں. ایک جملہ آخری جملہ قبلہ سید محمد یار خان سوال اللہ مقاموں کا. قبلہ سے پڑھتے تلی کی بیٹی آئی اپنے گھر. عبداللہ کتنا ادب ہے، اجازت مانگنے کا ادب کتنا ہے. اور یہ متن روایت ہے اغواس حسین مرحوم کی کتاب سیدۃ زینب میں بھی یہ دونوں جملے موجود ہیں. آئی فرمایا عبداللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے نکاح کے موقع پر میرے بابے نے 2 شرطیں لگائی تھی. پہلی شرط عبداللہ آپ پابند ہیں ہر دن میں کم از کم 1 مرتبہ زینب کو حسین سے ضرور ملیں. میری بیٹی حسین کی ایک دن زیادہ جدائی برداشت نہیں کر ایک کتاب ہے علامہ مامکانی کی 41 جلدیں ہیں، وہ اس کا نام ہے تنقیح المقال فی معرفت احوال الرجال. راویوں کے علاق ڈسکس کی ہے چونکہ بی بی زینب راوی حدیث بھی ہے نا. جب بی بی کے نام پہ پہنچے ایک جملہ لکھا عجیب، ویسے لکھتے ہیں یہ راوی سچا ہے جھوٹ ہے کیسا ہے. بی بی زینب کے آگے ایک جملہ لکھا زینب فما ادراک ما زینب. انسان سمجھ نہیں سکتا زینب کا مقام کیا ہے. اور جو اتنی بے چین ہوتی تھی اپنی بھائی کے لیے ایک دن زیادہ حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہی زینب تھی 11 محرم اسی حسین کے لاش کے ٹکڑے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہی تھی ربنا تقبل منا هذا القرآن، اور میرا اللہ میں شام جا رہی ہوں میری آخری قربانی.
میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی تھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ حسین کو ضرور سے زینب کو حسین سے ملوائے گا. اور دوسرا فرمایا جب حسین وطن چھوڑے زینب اجازت مانگے عبداللہ میری بیٹی کو روکنا نہیں ہے. فرمایا چکا گیا آ گیا وقت وعدہ وفا کرنے کا. میرے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا. جناب عبداللہ نے پوچھا زینب تیرے حسین کس ملک کے سفر پہ جا رہے؟ فرمایا عراق کا نام آیا. عبداللہ کی آنکھیں نہیں تھی سامن کے بادل تھے. علی کی بیٹی تو کو جا عراق کے ڈاکو کو جا. کہ سید محمد یار کیا سا پڑھتے تھے جب جناب زینب نے معصوم عبداللہ راضی نہیں ہے میرے عراق جانے کا. اور یہ آخری جملہ ہے میرے مسائب کا. فرمایا عبداللہ اگر آپ راضی نہیں ہیں نا دل سے میں نہیں جاؤں گی حسین کے ساتھ. بانی شریعت کی بیٹی ہوں اگلی بات میرے بس میں نہیں. علی کی بیٹی کون سی بات میرے بس میں نہیں ہے. فرمایا ادھر حسین کا قافلہ چلے گا ادھر زینب کا جگہ. السلام مصائب ہو گئے یہ سلام یہ مصائب بنانے کے لیے نہیں ہے. آیت اللہ باجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں حسین پہ وہی سلام کرتا ہے جس پر حسین پہلے سلام کر دیتے. بسم اللہ قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب علیہ لمحہ قوموں کے تائید سے کتاب چھپی تھی مصائب کی. میں نے روایت پڑھی ہے راوی کہتا ہے میں مدینہ میں موجود تھا 28 رجب کی آدھی رات کا وقت. سارا مدینہ سویا ہوا تھا لیکن سادات کے گھر میں بڑی بے چینی تھی. اللہ اکبر. قبلہ صاحب کی تائید سے لکھی کتاب میں روایت میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. اللہ اکبر. سادات کے گھر کے باہر محمد بیٹھ رہے ہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو دامن مراد پھیلا. اللہ اکبر. پہلے ایک پردہ نکلی جس کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا بچہ. میرا ایمان ہے مصائب پڑھا نہیں جاتا مصائب محسوس کیا جاتا ہے. انصاف سے بتاؤ جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کتنا سارام کرتی ہے. کئی علاقوں میں ماں 2 مہینے آرام کرتی ہے کئی علاقوں میں 3 مہینے آرام کرتی ہے. اگر سفر کرنا پڑ جائے پردہ کہتی ہے میرے بچہ چھوٹے کنڈیشن گاڑی کا بندوبست کیا. لیکن اللہ جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں جب حسین نے مدینہ چھوڑا عسکر صرف 18 دن ہو گئے تھے. نہ ماں سفر کے قابل ہے نہ بچہ سفر کے قابل. کوئی روایت نہیں کہتی باپ نے کہا حسین میں نہیں جاتی. تاریخ کہتی ہے زینب بعد میں سوار ہوئی بس ختم ہوگی. میں اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھولے. 12 سال کا نوخیز جوان نے اپنی اماں کو سوار کرنے قاسم نے ماں کو سوار کر دیا. تیرے پردار کسی کو ایک مرد سوار کرتا آیا کسی کو 2 مردوں نے سوار کیا. لیکن آخر میں ایک پردار بی بی آئی جس کے نکلنے کا انداز ساری بیویوں سے مختلف تھا. کیسے؟ روایت کے لفظ کنیزوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا. کہیں سے حسین دوڑے کہیں سے عباس دوڑے کہیں سے اکبر دوڑے. کوئی کہتا ہے پھوپھی میں کوئی کہتا ہے پھوپھی میں سوار کروں کوئی کہتے ہیں آقا
راضی غلام آزر راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا عباس نے اپنے زانو آگے بڑھائے پردادار عباس کے زانو پہ قدم رکھ کے محمد سے سوال ہوئی میں نے پوچھا کون بیوی جواب ملا علی کی بڑی بیٹی ہے آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر میرا مالک اس گھر پہ بھائی جب نظامتیں بڑھتے نازل فرما میرا مالک اس سارے مجمع کو کربلا کا چیلم نصیب فرما میرا مالک ایران سمیت عالم اسلام ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما روایت طرف 40 مومن مل کر من کے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتے پروردگار مجھے نہیں پتہ کون سا مومن اولاد مانگنے آیا مجھے نہیں پتہ کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا میرا مالک جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو اپنی آنکھیں حرام سے بچا کر امام زمان کی زیارت کے قابل بنانے کی توفیق عنایت فرما پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا تجھے اس وقت کا واسطہ جب مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلا بنی ہاشم کے جوان مل کر زینب کو سوار کرتے ہیں